جتنی رسمیں ہندو اپنی شادی پہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار وہ ساری رسمیں اپنی شادی پہ کرتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتا ہے؟ میرا ایک ہی پتر ہے جی، ایتھے نہیں ریج لانی دے پھر کتنے لانی، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ مولوی صاحب اپنا ذرا دین سنبھال کے رکھو، اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو، آج خوشی کا دن ہے، آج ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو، آج ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور یاد کر لو، مسلمان کو پہچاننا ہو تو دو ہی موقع ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے۔ خوشی اور غمی پہ پتہ لگتا ہے یہ اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا باغی ہے۔ شادی کی ابتدا سے لے کر منگنی کے اوپر ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، وہ منگنی کریں گے اور دھوم دھڑلے سے منگنی ہوگی، ہزاروں روپے اس منگنی پہ خرچ ہوگا، کئی لاکھ روپے منگنی پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے ایک پتے کی بات بتاؤں، جتنا پیسہ منگنی پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے، اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم نے منگنی پہ اتنا خرچ کیا تھا، ہمارا پیسہ واپس کرو۔ شادی کا لمحہ آتا ہے، یہ مسلمان دلہا چل رہا ہے، یہ ہندو دلہا چل رہا ہے، ان دونوں کو دیکھ لیجئے، اس نے بھی سیرا باندھا ہوا ہے، اس نے بھی سیرا باندھا ہوا ہے، اس کے گلے کے اندر بھی نوٹوں کے ہار بھرے ہوئے ہیں، اس کے گلے کے اندر بھی نوٹوں کے ہار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمان کی بارات چل رہی ہے، یہ ہندو کی بارات چل رہی ہے، اس بارات کے پیچھے بھی 400 آدمی ہیں، بھلے وہ 400 آدمی کرائے پہ ہی لانے پڑے، لیکن ناک اونچی کرنے کے لیے بارات میں 400 آدمی لائے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اونٹوں سے دوستی کرنی ہو تو دروازے اونچے رکھا کرو، ہمارے خاندان میں رشتہ ہوا ہے تو ہم 400 آدمی کی بارات لے کر آئیں گے۔ کیا یہ جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، اور ایک دن عبد الرحمن پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام زعفران کی خوشبو کے آثار دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں۔ نبی بھی مدینے میں، عبد الرحمن ابن عوف بھی مدینے میں، تو اگر یہ بارات اسلام میں، یہ جلوس، یہ ہجوم، لڑکی والوں کی کمر توڑنے کا یہ ہندوانہ طریقہ اگر اسلام میں ہوتا تو نبی کو بھی خبر نہ ہوتی۔ نبی اس کی خوشبو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، یہ زعفران کی خوشبو کے آثار، یہ عورتوں کی خوشبو کے آثار تمہارے اوپر نظر آ رہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں شادی کر چکا۔ کہا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، بھلے تم ایک جانور ہی اس میں، ایک بکری کو ہی اس میں ذبح کرو۔ یہ ہندو کی بارات چل رہی، یہ مسلمان کی بارات چل رہی۔ مسلمان کی بارات کے سامنے بھی پٹاخے چھوڑنے والے، انار پھوڑنے والے، آتش بازی کرنے والے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہندو کی بارات کے سامنے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کی بارات ہے، اب تو نام میرے خیال تبدیل ہو گیا، ثقافتی سفیر اس بارات کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہی نام رکھا گیا نا، نیا نام، ثقافتی سفیر، امن کے سفیر، اداکار، فنکار، فن پار، فن پارائیں، اداکارائیں، بڑے اچھے اچھے نام دیے ہیں۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، پرانی اردو کی کتابیں آج بھی ٹٹول لو تو ان کو ڈوم، مراسی، کنجر، بھانڈ، یہ ان کے اصل نام ہیں۔ لیکن ترقی ہوگی نا، ہر چیز میں ترقی ہوگی۔ اب یہ کنجروں سے، مراسیوں سے، ڈوموں سے، بھانڈوں سے، پیٹنے والوں سے، کوٹھے والوں سے، فنکار، ثقافتی سفیر، ثقافتی سفیر، یہ ثقافت ہے، یہ کفر کی ثقافت ہے، اسلام کی ثقافت نہیں۔
مسلمان کی بارات کے سامنے بھی یہ گانے بجانے والے، یہ باجے، اور باجے بھی پھر کئی ڈیزائن کے، ایک لمبی توتی والا آتا ہے، ایک چھوٹی باجی والا آتا ہے، ایک بڑے ڈھول والا آتا ہے، کوئی اپنے وقت پہ وہ بجا رہا ہے، یہ بجا رہا ہے۔ مسلمان کی بارات بھی ان گانوں، باجوں، ان صداؤں، جن کو توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور فرماتے ہیں میں دنیا میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں ان کے کان کے اندر ڈھول کی آواز پڑتی، آپ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کے طریقے ہیں، یہ اہل ایمان کے طریقے نہیں ہیں۔ یہ ڈھول، یہ گانے، یہ باجے، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ مسلمان کی بارات چل رہی ہے، آتش بازی بھی ہے، پٹاخے بھی ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جانتا ہے نہ یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ خودکشی کے اسباب ہے۔ نہیں پڑھا اپنے اخباروں میں کتنے ہی بار یہ شادی بیاہ پر پھٹنے والے پٹاخے، بجائے جانے والے پٹاخوں کا مواد گھروں میں لا کے رکھا جاتا ہے، گھر میں یہ پٹاخے بنائے جاتے ہیں، اور اچانک اس بارود میں دھماکہ ہوتا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں اور انسان جل جاتے ہیں۔ یہ خودکشی کے اسباب ہے، یہ پیسے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ ہندو کی بارات کی یہی شکل ہے اور مسلمان کی بارات کی بھی۔ عبداللہ بھی اسی بارات میں چل رہا ہے، اسی طریقے پہ چل رہا ہے جس پہ رام چندر چل رہا ہے۔ اور اگر یہ طریقہ نہ ہو تو پتہ جواب کیا ملتا ہے؟ بڑے بھائی کی شادی تھی، مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہیں سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کی، تو نہ گانے، نہ باجے، نہ ڈھول، نہ ڈھمکے، نہ میراثیوں کی جماعت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اہل ایمان کے طریقے پہ چلتے ہوئے ایک سادہ سی شادی تھی۔ تو ہمیں رشتہ داروں نے بھی اور پڑوسیوں نے بھی کہا آج تمہارے گھر میں شادی ہے یا چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، میت ہے یا شادی ہے؟ شادی والی خوشی ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ شادی کی خوشی ہے، سب اچھے کپڑوں میں ہیں، بہترین شکلوں میں ہیں، بہترین لباس میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ہندوؤں کی رسوم نظر نہ آنے پر اہل ایمان کی شادیوں کو میت اور چارپائی سے نسبت دی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم گھر والے اپنے گھر سے سفر کر کے بھائی کی دلہن کے گھر پہ پہنچے اور جہاں ہمیں بٹھایا گیا تو کچھ وہ مانگنے والے پہنچ گئے اور ہم سارے بھائی ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے، دلہا بھی اور دلہے کے بھائی بھی۔ تو وہ کہنے لگا کچھ دو جی، لڑکی کا بھائی کہنے لگا 500 روپے اس دور میں نکال کے کہ یہ 500 روپے تیرے، مجھے یہ بتا ان میں دلہا کون سا ہے، یہ بتا دے دلہا کون سا ہے، 500 دوں گا۔ اب ساروں کی داڑھییں ہیں، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کے سر پہ بہترین رومال ہے، وہ کبھی اس پہ ہاتھ رکھتا ہے کبھی اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا دلہا کون سا۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں، یہ باراتوں کے جلوس، یہ ڈھول اور ڈھمکے، یہ گانے اور باجے اہل ایمان کے طریقے نہیں ہیں۔ اور یہ شادی کے موقع پر 400 500 لوگوں کو اکٹھا کر کے لڑکی والوں کے گھر میں جا کر کھانا، ان کے پلے سے کھانا، یہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی لے کر واپس چلے، پھر وہی طریقہ ہے، وہی گانے ہیں، وہی باجے ہیں، وہی صدائیں ہیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کیا مہندی کی رسم مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتی؟ کیا تھالی